لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محمد رسول الله کریمہ ببخشائے برحال ما کہ استم اسیر کمند ہوا ندارم غیر از تو فریاد رس ندارم غیر از تو فریاد رس توی یاسی یارا خطا بخشو بس اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑا احسان کہ رب ذوالجلال نے سانو مجازی موت تو بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑا احسان کہ رب ذوالجلال نے سانو نماز فجر با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑا احسان کہ رب ذوالجلال نے سانو صبح اٹھن دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے خالق کائنات انہاں جھکے سراں نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت دے وچ خشوع و خضوع عطا فرمائے میرے عزیز محترم جڑی آیا مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اس دا لفظی ترجمہ کچھ دن پہلے میں عرض کیتا سی تھوڑا جا خلاصہ اور چند ایک نکات اس آیا مقدسہ دے زیر تحت عرض کرنے نے دعا ہے خالق کائنات زبان تے حق جاری فرمائے اور سانو سارے نو سن کے اس دے اتے عمل پیرا رہن دی توفیق عطا فرمائے میرے عزیز محترم اس آیا مقدسہ دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب تسی شیطان لعین دے مکمل تذکرے نو سن چکے ہو ہن انہاں لوگاں دی طرف بھی انہاں لوگاں دا ذکر بھی سنو جڑے شیطان دے پھندے دے وچ پھس چکے نے اور گمراہ کن ہو چکے نے انہاں دی گمراہی اس حد تک پہنچ گئی کہ او عبادت جڑی نہ خدا نے تعلیم کیتی ہے نہ کسی نبی دی زبان مقدسہ دے وچوں نکلیا ہے اس نو عبادت سمجھ بیٹھے نے انہاں دی گمراہی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ بیت اللہ دا اللہ دے گھر دا طواف جڑی کہ بہت اعلیٰ عبادت ہے اس عبادت تو بھی وہ محروم ہو چکے کہ عبادت تا کردے نے لیکن نبی دی تعلیم تو ہٹ کے کردے نے کہ جسم مکمل ننگا کر کے ننگے جسم دے نال طواف کردے نے اور دوسری گمراہی اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیندے نے اپنے جانوراں نو بتاں دے نام تے چھوڑ دیندے نے جس وقت انہاں دے کولوں پوچھیا جاوے کہ تسی یہ اتنا بڑا ظلم کیوں کردے ہو تو اگوں جواب دے وچ دو دلیلاں دیندے پہلی دلیل تے اے دیندے کہ ساڈے باپ دادا بہت نیک پرہیزگار سن وہ ایسا عمل کرتے رہے لہذا انہاں دے عمل نو جاری رکھنا ساڈے اتے ضروری ہے لہذا باپ دادا جو کرتے رہے اسی بھی اسے نیکی نو جاری رکھنا ہے یعنی اس گمراہی نو اس گناہ نو وہ نیکی سمجھ کے کرتے سن کہ ساڈے باپ دادا ساڈے وڈیرے جڑے نے وہ یہ عمل کرتے رہے دوسری دلیل یہ دیندے سن کہ سانو اللہ تعالیٰ نے اس چیز دا حکم دیتا ہے لہٰذا یہ ثواب دا کم ہے نیکی دا کم ہے اس وجہ تو اسی یہ عمل کر دیں تو اے محبوب پہلے دلیل دے وچ تاں صراحتاً وہ جھوٹے نے لفظاں دے وچ ہی جھوٹے نے کیونکہ دین اس وقت تک دین نہیں ہوندا جس وقت تک او دی نسبت کسی نبی دے نال نہ ہو نبی دی تعلیم دے مطابق جڑا کوئی عمل ہوئے وہ دین ہوندا ہے نبی دی تعلیم تو ہٹ کے اگر کوئی کہے کہ میرا باپ دادا یہ کم یہ عمل کردا رہا ہے لہٰذا یہ نیکی ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا نبی دا وسیلہ بہت زیادہ اشد ضروری ہے ہر نیکی دی نسبت ہر نیکی دا تعلق نبی دی بارگاہ دے نال ہوندا ہے نبی دے وسیلے دے نال ہوندا ہے تو صراحتاً اس عمل دے وچ اس گل دے وچ اس دلیل دے وچ یہ جھوٹے اور دوسری دلیل جڑی دیندے نے اس دے وچ بھی یہ جھوٹے نے
کیونکہ اللہ دا پیغام وسیلہ نبی تو بغیر ممکن ہی نہیں۔ انہاں دے کولو اس چیز کا سوال کرو کہ اگر اس چیز کی یہ دلیل پیش کر دے نہیں تو پھر دلیل یہ دینا یا تا جبرائیل، کیونکہ وسیلہ جبرائیل ہے نا، اللہ دا پیغام جبریل دے وسیلے دے نال آندا ہے، ذریعے دے نال آندا ہے، اور نبی دے کناں تک آندا ہے، نبی دی زبان مقدسہ تو تمام امت تک پہنچتا ہے۔ انہاں دے کولو اس چیز کا سوال کرو کہ کیا تواڈے کولو جبریل آیا؟ کیا تسی اتنی عظمت، اتنی عزت دے حامل ہو کہ اللہ دا مقرب فرشتہ، تمام فرشتیاں دا سردار، وہ تواڈے کولو خود چل کے آئے، تانوں یہ چیز دے پیغام دیتے نے؟ یا تسی اتنے مقرب ہو گئے، مقبول ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر جبرائیل دے وسیلے دے تواڈے نال کلام کیتا ہے؟ تو میرے عزیز محترم، انہاں دونوں دلیلاں دے وچ کافر جھوٹے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو میرے عزیز محترم، چند ایک نکات اس آیا مقدسہ دے زیر تحت۔ سب تو پہلا نقطہ یہ، سب تو پہلا فائدہ اس آیا مقدسہ دے زیر تحت یہ حاصل ہویا کہ کوئی انسان گمراہ ہو جاوے اور اس گمراہی دا مشہوری عام ہو جاوے، لوگ اس گمراہی نو نیکی سمجھن لگ جان، اس قوم نو سمجھانا، سیدھے رستے تے لے آنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ سب تو بڑا مشکل کام جڑا ہے وہ یہی ہے کہ گمراہ قوم نو سیدھے رستے تے لے آنا۔ یہ عام انسان دا کم نہیں ہے، یہ میرے اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہی صدقہ ہے، انہاں دی ہی نگاہ کرم ہے کہ جنہاں نے گمراہ قوم نو، گمراہ کن قوم نو، جڑے گمراہی کردے سن، گناہ کردے سن اور دیدہ دلیری دے نال کردے سن، نیکی سمجھ کے کردے سن۔ مثال دے طور تے اج کوئی اپنی بچی نو زندہ دفن کرے نا تے لوگ نفرت دی نظر نال ویکھن کہ قاتل ہے، ایک جان دا قاتل ہے۔ لیکن اس زمانے دے وچ گمراہی اتنی عام سی کہ جڑا انسان اپنی بچی نو زندہ دفن کر کے آندا سی نا، لوگ او دیاں تعریفاں دے پل بن دیندے سن۔ لوگ کہندے سن یار بڑا بہت مقرب ہے، بہت نیک انسان ہے، کتنی وڈی نیکی کر آئے۔ یعنی اس گمراہی نو، اس بڑے گناہ نو لوگ نیکی سمجھتے سن۔ اس زمانے دے وچ میرے محبوب دی زبان مقدسہ چوں یہ جملہ نکلنا کہ فاطمہ تو بدعت منی، کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، یہ کلمات جڑے نے کلمہ جہاد بھی نے، کلمہ محبت بھی نے، لیکن کلمہ جہاد بھی نے، کہ گمراہ کن قوم جڑی ہے او دے سامنے کھڑے ہو کے اتنے الفاظ کہہ دینا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ تو میرے عزیز محترم، یہ میرے محبوب دی ہی نگاہ ہے، وہ نگاہ کرم ساڈے اتے ہوئی، یہ گمراہ کن قوم جڑی ہے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دیتی، انہوں نے پتہ چل گیا کہ گناہ کی ہے اور نیکی کی ہے۔ دوسرا نقطہ اس آیا مقدسہ تو سانو یہ حاصل ہوتا ہے کہ بغیر نبی دے وسیلے دے انسان جتنا بھی عاقل ہوئے، جتنا بھی عقل مند ہوئے، وہ اپنی عقل دے نال صحیح اور غلط دا فیصلہ نہیں کر سکتا بغیر نبی دے وسیلے دے۔ بعض لوگ اللہ دے نبی دے وسیلے دے منکر نے، انکار کر دینے کہ اللہ دے کولوں ہی منگو، اللہ دے نبی دا وسیلہ درمیان دے وچ نہ رکھو۔ چند ایک دلائل اپنی سخت اپنی عقل دے مطابق میں عرض کرنے نے۔ سب تو پہلی دلیل قرآن مجید دے وچوں رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، یہ کاف زبر کا دا لفظ جڑا ہے نا، یہ ساڈے عقیدے نو ہور پختہ کردا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جس وقت تسی اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جدوں بھی اس دا لفظ جڑا ہے مطلقاً فرمایا، قید نہیں لگائی، میرے محبوب دی حیات مقدسہ دی قید نہیں لگائی کہ میرے محبوب روئے زمین تے حیات ہون اس وقت
یا ظاہری وصال تو بعد ایسی کوئی قید نہیں لگائی. اس ظلموں اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ جس وقت بھی مطلقاً فرما دیتا کہ جس وقت بھی تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لو، جاؤک کا دی ضمیر میرے محبوب دی طرف اشارہ کر دیے کہ میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ آ جا. تسی جتنا بھی ظلم کیتا ہے نا اپنی جاناں تے، انسان گناہ کر کے اپنی جان تے ہی ظلم کرتا ہے نا، کسے تے ظلم تا نہیں کرتا، اپنی جان تے ہی ظلم کرتا ہے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا جس وقت تسی اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھو تے جاؤکا میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ آ جاؤ. سبحان اللہ. فاستغفر اللہ تے پھر دعا طلب کرو، میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ آ کے اپنے رب دے کولوں دعا کرو. واستغفر لهم الرسول میرا محبوب بھی تواڈے واسطے دعا کر دے. وسیلہ میرے محبوب دا درمیان دے وچ رکھیا کہ میرے محبوب بھی تواڈے واسطے دعا کر دین تے پھر کی ہوئے گا؟ ان اللہ کان تواب الرحیم. پھر تسی اپنے رب نو بہت ہی نیڑے، بہت ہی رحم والا پاؤ گے، بہت ہی کریم پاؤ گے، بہت ہی مہربان پاؤ گے. تو میرے عزیز محترم قرآن مجید دے وچوں اے نقطہ جڑا ہے، اے دلیل ساڑھے سامنے ہے کہ وسیلہ مصطفیٰ دے بغیر انسان دی عبادت جڑی ہے وہ بھی قابل قبول نہیں. یہ دے بارے دے وچ ایک اور حدیث مبارکہ دی روشنی دے وچ دلیل عرض کراں گا. صحابہ اکرام فرماندے نے کہ ایک دفعہ نابینا ایک شخص میرے محبوب دا غلام میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ آیا. سنن نسائی دے وچ، ترمذی شریف دے وچ اس حدیث مبارکہ دا حوالہ موجود ہے. ایک نابینا صحابی آندا ہے، عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم فرماؤ. میرے محبوب نے فرمایا اے میرے غلام منگو کی منگنا چاہتے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے بہت پریشانی ہے کہ میریاں نگاہاں کم نہیں کر دیا، میری آنکھاں کم نہیں کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم فرماؤ کہ میری آنکھاں ٹھیک ہو جائیں. میرے محبوب نے فرمایا اگر تو صبر کرے اللہ تعالیٰ تینوں دگنا اجر عطا فرماوے گا. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر نہیں کرنا. کتنا مان ہے نا محبوب تے، کتنا مان ہے محبوب تے. محبت دے وچ آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر نہیں کرنا. میں اپنے لہجے دے وچ عرض کر دیا. اس صحابی نے آکھیا ہوئے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک میں اکھاں لے کے ہی جانی ہیں. صحابی دا بھی عقیدہ سانو دس رہا ہے کہ اگر اکھاں چاہی دیاں نے نا تے آ جا بارگاہ نبوت دے وچ. یہی تو ایک بارگاہ ہے کہ جڑی بگڑی بنا دی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اکھاں چاہیے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں وہ اکھاں دنیا واسطے نہیں سی منگ رہے، وہ اکھاں اس وجہ تو منگ رہے سن کہ محبوب دا زمانہ بھی پایا لیکن سر دی اکھاں نال میرے محبوب دے جلوے نہیں ویکھ سکے، اس وجہ تو اکھاں منگ رہے سن، بار بار اس چیز دا اصرار کر دے سن. تو جس وقت اصرار ودیا نا تو آؤ میرے محبوب نے دعا ایک انہوں نے ارشاد فرمائی. اس دعا دا ترجمہ خلاصہ کچھ اس طریقے نال ہے. میرے محبوب نے فرمایا اے میرے غلام اللہ دے کولو دعا منگ. دعا کی منگ کہ یا الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلے دے نال مینوں اکھاں عطا فرما دے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ گیا، جس وقت دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیتی نا، اس نے دعا لے کے چلا گیا. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر تو بعد جس وقت وہ واپس آیا وہ اکھاں روشن ہو چکی ہیں. سبحان اللہ. اس سنن نسائی ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ جن میں عرض کر رہے ہیں، جدا خلاصہ میں عرض کر رہے ہیں کہ وسیلہ مصطفیٰ میرے محبوب نے خود ارشاد فرمایا کہ نام مصطفیٰ دے وسیلے دے نال دعا منگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماوے گا. تو میرے عزیز محترم اس آیا مقدسہ دے وچ بھی اس چیز کی دلیل موجود ہے کہ جڑا بارگاہ نبوت تو دور ہو جاتا ہے، میرے محبوب دی یا کسی اپنے نبی دی نبوت تو دور ہو جاتا ہے، اس نور تو جس وقت دور انسان ہو جاتا ہے، انسان بڑے تو بڑا بھی عاقل ہوئے، اپنے آپ نو عقل مند تسلیم کردہ ہوئے کہ میرے تو وڈا عقل مند کوئی نہیں. جس وقت نبی دی بارگاہ تو دور ہو جاوے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی جی مثال، زندہ مثال میں تھوڑے سامنے عرض کر دیا.
نام دا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لوگ وہ ڈاکٹری تو وہ انجینئری تو وہ ہنر تو لوگ بڑے متاثر ہیں کہ یار بہت بڑا کاریگر ہے، لیکن نبی دی بارگاہ چو دور ہے، نبی دے نور دی خیرات وہ جھولی دے وچ موجود نہیں۔ تو اج جا کے دیکھ لو نا، ہندوستان دے وچ، انڈیا دے وچ جا کے دیکھ لو، زندہ مثالاں نے، وقت دا انجینئر ہے، وقت دا ڈاکٹر ہے، لیکن ایک بے جان بت دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہے، گائے دے پیشاب نو تبرک سمجھ کے گڑک رہا ہے، پی رہا ہے۔ وہ دی عقل، وہ دی ڈاکٹری، وہ دی انجینئری اتنیاں بڑیاں بڑیاں وہ دے کولوں اس چیز دیاں علم دیاں جڑیاں کتاباں موجود نے، کیا اس کتاباں دے نال وہ اپنی علم دے وچ اس چیز دی روشنی پیدا نہیں کر سکیا کہ سگی ماں جڑی ہے وہ دا پیشاب تا جائز نہیں، ایک فرضی ماں بنائی ہوئی جڑی گائے ماتا، گائے جڑی عام گائے جدا اسی دودھ پینے ہیں، اس گاؤ ماتا نو ماتا بنا کے اس دا پیشاب، حتیٰ کہ اتوں تک ایک پنڈت دا پچھلے دن ذکر آیا، وہ پنڈت اعلان کر رہے ہیں یہ جڑا کرونا وائرس آیا نا جی، یہ دا واحد علاج پورے روئے زمین تے، گمراہی دیکھو کتنی، یہ صرف کی کس وجہ تو کہ میرے محبوب دی بارگاہ تو دوری، وسیلہ صرف یہی ہے، وجہ صرف یہی ہے۔ میرے محبوب دی بارگاہ تو جس وقت انسان دور ہو جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، دنیا دے وچ بھی تباہ اور آخرت تا تباہ ہی تباہ ہے۔ اس پنڈت دے بارے وچ آیا، لوگ سن رہے ہیں، مجمع دے وچ اعلان کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس دا واحد علاج ہے گاؤ ماتا دا پیشاب۔ اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نو ہدایت عطا فرماوے۔ کتنے جراثیم نے انسان دے پورے جسم دے جراثیم جڑے نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے، یہ علیحدہ موضوع ہے، لیکن میرے عزیز محترم میرا عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ بارگاہ نبوت دے نال، وسیلہ مصطفیٰ دے نال انسان دی دنیا بھی سنور جاتی ہے، انسان دی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے خالق کائنات حق شناسی دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک نو صحیح طریقے نال سمجھن دی، سمجھ کے دے تے عمل پیرا رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔